الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ یہ سورہ بقرہ کی چوتھی آیت ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ پر، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیت پچھلی آیت پر عطف ہے، الذین پر، اس لیے یہ بھی متقین کی صفات کا بیان ہے۔ اس آیت میں متقین کی باقی دو صفات مذکور ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی پہلی دو آیتوں میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، قرآن کی 3 صفات وہاں بیان ہوئیں۔ اس کے بعد مومنین کی، متقین کی، اہل قرآن کی 5 صفات کا بیان ہے، اور اس کے بعد ان کی دنیاوی اور اخروی جزا کا بیان ہے۔ تو 3 صفات پچھلی آیت میں بیان ہوئی تھیں، اور اس آیت میں 2 صفات کا ذکر ہے۔ پہلی صفت بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس شریعت پر جو آپ پر نازل کی گئی اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ اور دوسری صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ مومنین ایمان لاتے ہیں آخرت پر۔ اس سے پچھلی آیت میں الذین یؤمنون بالغیب ذکر تھا، متقین کی صفت میں الذین یؤمنون بالغیب ذکر تھا کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس میں عموم تھا اور اس میں خصوص ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایمان بالغیب میں ایمان بما انزلہ اور ایمان بالآخرہ یہ دونوں داخل تھے، لیکن یہاں اس کے باوجود خصوصیت کے ساتھ ایمان بما انزلہ ذکر کیا گیا، تو اسے کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم۔ تو اسے خاص طور پر ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو ایسا کسی مقصد اور غرض کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور یہاں مقصد یہود و نصارہ پر تعریض ہے۔ تعریض کہتے ہیں اشارتاً رد کو، تو یہاں پر یہود و نصارہ پر تعریض ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب پچھلی آیت نازل ہوئی الذین یؤمنون بالغیب، تو یہودیوں نے کہا کہ ھکذا نحن، ہم بھی تو ایسے ہی ہیں، اور یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں کیونکہ ہم بھی غیب مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اس لیے ان صفات میں ہم بھی داخل ہیں۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں ان پر رد کیا گیا، کیونکہ وہ لوگ اگرچہ اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، جنت و دوزخ پر، اور اسی طرح اور بہت سے مغیبات کو مانتے تھے، لیکن قرآنی طریقے کے مطابق نہیں مانتے تھے۔ جنت کو مانتے تھے لیکن پھر جنت کو اپنے لیے خاص سمجھتے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا، اور نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف نصرانی جائے گا۔ تو یہ لوگ ان چیزوں پر اس طرح ایمان نہیں رکھتے تھے کہ جس طرح قرآن نے کہا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا مگر یا تو یہودی جائے گا، یا نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی جائے گا۔ اور اسی طرح ان کا تمام منزل کتابوں پر بھی ایمان نہیں تھا۔ یہود قرآن کو نہیں مانتے تھے، انجیل کو نہیں مانتے تھے، اور نصارہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح ان کا تمام انبیاء پر بھی ایمان نہیں تھا، جیسا کہ نصارہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اور یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
آمنو، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی قرآن پر، قولوا، تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں صرف اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، ویکفرون بما وراء، اور وہ لوگ اس کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ اگرچہ بعض مغیبات پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح قرآن نے بتایا ہے، جس طرح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس لیے اس آیت پر ان پر رد ہے، اور رد میں اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ اس آیت میں یہود پر، بنی اسرائیل پر رد ہے، اور مقصد ان کے ان باطل عقائد کی اصلاح ہے۔ تو رد میں فائدہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس میں اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ بما انزل الیک، یعنی مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ انزل انزال سے ہے، انزال کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف اتارنا، یہاں انزل الیک ذکر ہے، تو اس سے مراد ہے شریعت، پوری شریعت محمدی اس سے مراد ہے، کیونکہ یہاں بالقرآن نہیں فرمایا گیا کہ یؤمنون بالقرآن، کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 قسم کی وحی کی گئی، یہ بات اصول میں بھی گزر چکی ہے کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو وحی متلو کہا جاتا ہے جو کہ قرآن ہے اور نماز میں پڑھا جاتا ہے، اسے وحی جلی بھی کہتے ہیں، اور دوسری کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، یعنی احادیث مبارکہ جو کہ نماز میں نہیں پڑھی جاتی، اور انہیں وحی خفی کہا جاتا ہے۔ تو بما انزل الیک میں یہ دونوں داخل ہیں، اسی طرح اجماع و قیاس بھی داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہیں۔ غرض یہ کہ اس سے پوری شریعت مراد ہے، بما انزل الیک سے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں یہود و نصارہ پر رد ہے، اور اسی طرح منکرین حدیث پر بھی رد ہے۔ منکرین حدیث جو کہ صحیح احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں، احادیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، تو ان پر بھی رد ہے کہ بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا، چاہے وہ وحی متلو ہو یا غیر متلو ہو، قرآن ہو یا حدیث ہو، تو اس میں سب مراد ہے۔ تو اس میں منکرین حدیث پر بھی رد ہے۔ اس میں فرمایا گیا انزل الیک، آپ کی طرف، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات بھی ہے، کیونکہ اس میں فرمایا کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، تو یہ آخری رسول کے ایمان کو مستلزم ہے، کیونکہ ما انزلہ پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس پر یہ کلام نازل ہو رہا ہے تو اسے بھی مانا جائے، اس لیے یہ مستلزم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو کہ انہیں بھی مانا جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری رسول پر بھی ایمان لانا لازم اور فرض ہے، یعنی صرف قرآن پر ایمان کافی نہیں ہوگا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کا نزول نہ مانا جائے۔ تو الیک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا وما انزل من قبلک، یہ بھی مومنین کی صفت کا بیان ہے کہ مومنین اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور اس سے مراد تمام پچھلی آسمانی کتابیں اور شریعتیں ہیں، تو ان سب پر بھی اجمالی ایمان فرض ہے۔ ان کتابوں کا نزول اگرچہ قرآن سے مقدم ہے، یعنی قرآن سے پہلے نازل ہوئی یہ کتاب، لیکن مومن کے لیے پہلے قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کے بعد ان باقی آسمانی کتب پر، یعنی ایمان لانے میں قرآن مقدم ہے، اور نزول میں یہ آسمانی کتابیں مقدم ہیں۔ البتہ ان دونوں میں پھر ایک فرق ہے کہ قرآن پر اجمالی اور تفصیلی ایمان دونوں فرض ہیں، لیکن پچھلی کتابوں پر صرف اجمالی ایمان فرض ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے
اجمالی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ صرف ان کے برحق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ فرض ہے۔ اجمالی ایمان کہتے ہیں کہ صرف اتنا عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ برحق کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں، تو اتنا عقیدہ رکھنا یہ فرض ہے۔ اور تفصیلی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے تمام احکامات پر ایمان لانا اور انہیں ماننا۔ تو قرآن پر تفصیلی ایمان فرض ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ ما انزل الیک کو مقدم ذکر کیا گیا اور ما انزل من قبلک کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ پھر یہاں پہ ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں قرآن کے علاوہ، تو قرآن و حدیث میں ان کے 4 نام ثابت ہیں: تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ علیہ السلام۔ تو 3 یہ کتابیں اور چوتھے نمبر پر یہ صحف ابراہیم اور موسیٰ۔ تو یہ 4 نام جو ہیں یہ ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، منزل من السماء ہے، لیکن ان کی متعین تعداد صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ ان کی تعداد معلوم نہیں ہے، ان کے نام معلوم نہیں ہیں، اس لیے ان پر اجمالی ایمان فرض ہے۔ صرف اتنا ماننا فرض ہے کہ وہ جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ان کو برحق ماننا یہ فرض ہے۔ ان کی تعداد کا تعین ضروری نہیں۔ اور پھر ایک بات یہاں پہ یہ کہ ایمان صرف ان کتابوں پر ضروری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، منزل من السماء ہے، کیونکہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں جو کہ موجود ہیں اس زمانے میں بھی، جیسے ہندوؤں کی کتابیں ہیں، سکھوں کی کتاب ہے، مذہبی کتابیں، لیکن وہ چونکہ منزل من السماء نہیں ہیں اس لیے ان پر ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ ایمان لانا صرف ان کتابوں پر فرض ہے جو کہ منزل من السماء ہیں، آسمانی کتابیں ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک نقطہ یہ کہ یہاں پر من قبلک فرمایا اور من بعدک نہیں فرمایا، کہ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، اور من بعدک نہیں فرمایا کہ آپ سے بعد جو کتابیں نازل ہوئیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آتے اور ان کی طرف وحی کی گئی ہوتی تو یہاں پہ فرمایا جاتا من بعدک۔ تو اس میں قادیانیوں پر بھی رد ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو نبی کہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں، تو اس آیت میں ان پر بھی رد ہے من قبلک میں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ مومنین متقین کی 5ویں صفت کا بیان ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ الآخرہ، الآخرہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہاں بھی اس سے مراد قیامت ہی ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں 15 دفعہ ذکر ہے، 9 جگہ موصوف کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ کیونکہ صفت ہے اور صفت کو موصوف چاہیے ہوتا ہے، تو 9 جگہ یہ موصوف کے ساتھ ذکر ہے، جیسے الدار الآخرہ، اور ایک دفعہ ذکر ہے الآخرۃ دار القرار۔ تو ان 10 جگہوں میں اس سے مراد جنت ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ایک دفعہ اپنے لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، وعد الآخرہ۔ اور ان کے علاوہ باقی جو جگہیں ہیں ان میں الآخرہ کی مطلق ذکر ہے، تو وہاں اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ہم یوقنون، یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں آخرت کے بارے میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، یؤمنون، یصدقون، یوقنون۔ شرعی اعتبار سے تو تینوں کا ایک ہی معنی بنتا ہے، لیکن لغوی اعتبار سے پھر ان میں فرق ہے۔ وہ کس طرح
کہ یؤمنون میں ایمان کا علم حاصل ہونے کے بعد صرف دل میں اعتماد کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق صرف دل سے ہوتا ہے یؤمنون کا۔ یصدقون میں ایمان کا علم حاصل ہونے کے بعد زبان سے اس کی تصدیق اور اظہار ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق دل اور زبان دونوں سے ہے۔ اور یوقنون میں یقین ہوتا ہے۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں جو شک کے زائل ہونے کے بعد دلائل کے ذریعے حاصل ہو۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، شک کا زائل ہونا اور دلائل سے ثابت ہونا، دو شرطیں اس میں ضروری ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء جب یقین کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ اعتقاد جازم، اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی پکا اعتقاد اور پکا عقیدہ، حق اور سچا عقیدہ جو کہ شک سے زائل نہ ہو سکتا ہو۔ تو تین لفظ آتے ہیں، یؤمنون، یصدقون اور یوقنون۔ تو یہاں پر یوقنون استعمال کیا کیونکہ یہود کے اندر شک تھا اور اس میں ان پر رد ہے۔ پھر ایک نکتہ اس میں یہ ہے کہ یہ یوقنون کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک شک کے بعد علم حاصل ہونا اور دوسرا دلائل کے ذریعے علم حاصل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے، اس لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مومنین کی 5 صفتوں کا بیان یہاں پہ پورا ہوا۔ اس کے بعد ہے متقین کی دنیاوی اور اخروی جزا کا بیان، یعنی جن لوگوں میں یہ 5 صفات پائی جائیں تو ان کو دنیا میں کیا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں کیا بدلہ ملتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ان صفات کے مالک مضبوط ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور ان صفات کے مالک خاص وہی بچنے والے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں مومنین متقین کی 5 صفات کا بیان ہوا، اور اس آیت میں ان کی دنیاوی اور اخروی جزا اور بدلے کا ذکر ہے، اور یہ ان کے لیے ایک طرح کی بشارت بھی ہے۔ پھر اس میں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ متقین کے دنیاوی بدلے کا بیان ہے کہ مذکورہ صفات کے بدلے میں انہیں ان کے رب کی طرف سے ہدایت کا انعام ملا ہے، تو یہ ان کے دنیاوی بدلے کا بیان ہے۔ پھر اس میں اولئک ہے، اولئک اس میں اشارہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں اولئک کا ذکر کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، ضمیر ذکر نہیں کی گئی، ہم یہ نہیں فرمایا گیا ہم علی ھدی من ربہم، بلکہ اس میں اشارہ ذکر کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر میں صرف ذات مراد ہوتی ہے، اور اس میں اشارہ میں ذات مع صفات مراد ہوتی ہے۔ ضمیر میں صرف ذات مراد ہوتی ہے، اور اس میں اشارہ میں ذات اور صفات دونوں مراد ہوتی ہیں۔ اس کا دار و مدار صفات پر زیادہ ہوتا ہے، ذات پر نہیں ہوتا۔ اور قرآن کے جو احکامات ہیں، خاص طور پر رحمتیں اور عذاب وغیرہ، تو ان کا تعلق صفات سے ہوتا ہے، ذوات سے نہیں ہوتا۔ تو صفات بیان کر دی جاتی ہیں کہ یہ صفات جس میں بھی پائی جائیں گی تو وہ اس فضیلت یا اس عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو اولئک اس میں اشارہ ذکر کرنے میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آیت کا خاص مصداق تو صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن اس میں بیان کردہ بشارت جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے عام ہے جن میں متقین کی مذکورہ 5 صفات پائی جائیں، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں۔ تو یہاں ضمیر کی جگہ اس میں اشارہ لانے کا یہی مقصد ہے کہ ذات سے صرف نظر کہ وہ جو بھی ہو، بس جس میں بھی یہ صفات پائی جائیں گی تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی اور وہ اس بشارت کا حقدار ہوگا۔ تو یہاں اولئک کا مطلب یہ ہوا کہ یہ متقی لوگ اپنی ان 5 صفات کے ساتھ ہدایت پر ہیں، یعنی یہ صفات آگے آنے والے حکم کے لیے علت ہیں جو
پچھلی آیتوں میں بیان ہوئی، ایمانیات، عبادات اور جو صفات بیان ہوئیں، تو یہ ان کی ہدایت کی دلیل ہے۔ پھر اس میں ہے اعلیٰ، اولئک اعلیٰ، یہ حرف معانی میں سے ایک حرف ہے۔ اس میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک بلندی اور دوسرا مضبوطی، دو معنی اس میں پائے جاتے ہیں، اور یہ اہل جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اعلیٰ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ متقین ہدایت پر ایسے مضبوط ہیں کہ جیسے کوئی شخص کسی سواری کے اوپر بلند بیٹھا ہو اور مضبوطی سے بیٹھا ہو، تو یہ لوگ بھی، متقین بھی ایسے ہی اونچے مقام کے لوگ ہیں کہ دور سے نظر آتے ہیں اور اپنے رب کی ہدایت پر ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان میں شک نہیں ہوتا، شک ان کے جو عقیدہ ہے اس کو زائل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں، اعلیٰ کے مقابلے میں گمراہی کے لیے فی آتا ہے۔ متقین کے لیے، ہدایت کے لیے اعلیٰ آتا ہے کہ اس پر بلند اور مضبوط بیٹھے ہیں، اور گمراہی کے لیے، ضلالت کے لیے فی آتا ہے، اور یہ فی پستی اور انغماس یعنی اندر ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہدایت کے ساتھ اعلیٰ اور ضلالت کے ساتھ فی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی مثال سورۃ السبا 24 نمبر آیت میں ہے کہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو یہاں پہ فرمایا عَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ہدایت کے لیے اعلیٰ استعمال کیا گیا اور گمراہی کے لیے فی استعمال کیا گیا۔ ہدن، اس کا مطلب ہے ہدایت۔ پھر یہاں پہ ہدن جو ہے یہ نکرہ ذکر کیا گیا ہے اور اس پہ تنوین آئی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ تنوین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے تنوین تعظیم کے لیے، تو یہاں پہ تعظیم کے لیے ہے، تو ہدن کو یہاں نکرہ ذکر کیا تعظیم کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی یہ ایسی عظیم الشان ہدایت ہے کہ جس کا مرتبہ اور شان بہت بلند ہے اور بہت ہی بے مثال ہے، ایسی زبردست ہدایت ہے کہ متقین ایسی زبردست ہدایت والے لوگ ہیں۔ من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، اس میں عظمت ہدایت کی تاکید ہے۔ کیا مطلب کہ اس سے پہلے ہدن نکرہ میں تعظیم تھی ہدایت کی، ہدن جیسے کہ ہم نے بتایا ہدن نکرہ ذکر کیا گیا ہے تعظیم کے لیے، تو اس میں بھی اسی کی تاکید ہے، من ربہم، کہ یہ ہدایت ان کے رب کی طرف سے ہے، تو بہت ہی عظیم الشان ہدایت ہے، اور اس میں شرعی ہدایت کی طرف اشارہ بھی ہے، یعنی شریعت میں اصل ہدایت وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یعنی جو ہدایت وحی سے حاصل کی گئی ہو، تو وہی شرعی اور معتبر ہدایت ہے۔ کیونکہ ہدایت کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، اہل باطل بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ فرعون نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، سورہ مؤمن 29 نمبر، کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں، تو میں ہدایت والا ہوں۔ تو من ربہم میں اس دعوے کا رد ہے کہ ہدایت وہی معتبر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہو اور منزل ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو ہدایت وہی صحیح ہدایت ہے اور وہی معتبر ہدایت ہے، تو اس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ متقین کی جو صفات اس سے پہلے ذکر ہوئیں وہ ہدایت کا سبب ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ یہ متقین کی اور مذکورہ 5 صفات والے لوگوں کی اخروی جزا کا بیان ہے، ان کا آخرت کا بدلہ۔
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس میں ہم جو ہے یہ ضمیر فصل ہے، اور یہاں تاکید کے لیے ذکر کی گئی ہے اور حصر کے لیے ذکر کی گئی ہے۔ حصر کا کیا مطلب؟ یعنی خاص یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں، تو خاص یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون یہ فلاح سے ہے، فلاح اور فلاح سے۔ فلاح کا مادہ قرآن کریم میں 40 دفعہ ذکر ہے، ان میں سے ایک دفعہ دنیاوی فلاح کے لیے استعمال ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام اخروی فلاح کے لیے ذکر ہے۔ لغت میں فلحن شق یعنی پھاڑنے کو کہتے ہیں، اور اس میں پھاڑنا اور جدائی کا معنی ہوتا ہے۔ تو فلاح پانے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح مصائب اور مشکلات اور مختلف قسم کی تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے، انہیں پھاڑتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، اور پھر اپنے مقصد کو پہنچتے ہیں، اس لیے انہیں مفلحون کہا جاتا ہے۔ اور عرف میں فلاح مقصد کے حصول اور مصیبت سے بچنے کو کہتے ہیں، تو عرفی معنی اس کا یہ ہے کہ مقصد کو حاصل کرنا مصیبت سے بچتے ہوئے۔ اور قرآن کی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں، فلاح کہتے ہیں جہنم کی آگ سے بالکل بچ جانا اور شروع سے ہی جنت میں داخل ہو جانا۔ تو قرآنی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ دخول اولی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا، آگ سے بالکل یہ بچ جانا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں فلاح کا لفظ جو ہے یہ صرف بشارت اخروی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، دنیاوی فلاح کے لیے فلاح کا لفظ قرآن میں استعمال بشارت کے لیے نہیں ہوتا۔ دنیا کی نعمتوں پر فلاح کا اطلاق صرف دنیا پر لوگ کرتے ہیں، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، کہ جب فرعون کے جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہونے جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ آج کے دن جو فلاح پا گیا۔ تو یہاں پہ اس نے فلاح جو ہے دنیاوی کامیابی کے لیے استعمال کیا تھا، تو یہ بشارت کے لیے نہیں ہے۔ بشارت کے لیے جب قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے تو وہ اخروی معنی میں ہوتا ہے، اخروی فلاح اس سے مراد ہوتی ہے۔ پھر یہاں مفسرین نے ایک سوال ذکر کیا ہے کہ اس جملے میں حصر ہے، یعنی وہی شخص فلاح پا سکتا ہے جس کے اندر یہ 5 صفات ہوں، تو ان 5 صفات والے لوگوں کے لیے فلاح کو خاص کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کوئی عمل مثلا انفاق چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تو یہ تو معتزلہ اور اباضیہ کا مذہب ہے اور ایک باطل نظریہ ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اس جملے میں حصر تو ہے، لیکن حصر ہے فلاح کا، یعنی فلاح خاص ہے ان صفات والے لوگوں کے لیے، دخول جنت کا حصر اس میں نہیں ہے۔ فلاح کہتے ہیں جنت میں داخل ہونے کو دخول اولی کے ساتھ، یعنی جہنم سے بالکل یہ بچ جانا اور فوری طور پر جنت میں داخل ہو جانا، تو اسے کہتے ہیں فلاح۔ تو یہ فلاح جو ہے یہ منحصر ہے ان صفات کے لوگوں کے لیے جو جن میں یہ صفات پائی جائیں گی تو ان کو ملے گی فلاح، ان کے علاوہ کسی اور کو فلاح نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر فلاح کا حصر ہے اور جنت کا حصر نہیں ہے۔ جنت تو ملے گی کہ کوئی مومن اگر کوئی عمل چھوڑ دے تو وہ دخول اولی سے محروم ہو جائے گا، البتہ نفس جنت اس کے لیے رہے گی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے، یعنی وہ جنت میں تو داخل ہوگا لیکن جہنم میں اپنی سزا کھانے کے بعد، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں مفسرین۔ پھر قرآن کریم میں فلاح سے محرومی کے 6 اسباب ذکر ہیں۔ نمبر 1 ظلم، انہ لا یفلح الظالمون۔ دوسرے نمبر پر ہے جرم، انہ لا یفلح المجرمون۔ تیسرے نمبر پر ہے سحر، جادو،
یہ بھی فلاح سے محروم کر دیتا ہے۔ ولا یفلح الساحرون۔ چوتھے نمبر پر ہے افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، سورہ یونس 69۔ پانچویں نمبر پر فلاح سے محرومی کا سبب ارتداد ہے، یعنی مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا۔ او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، سورۃ الکہف 20 نمبر۔ کہ اصحاب کہف نے کہا تھا کہ اگر بادشاہ کے لوگ تمہیں پکڑ لیں گے تو وہ تمہیں اسی شرکی دین میں داخل کریں گے، تو اگر تم نے ایسا کر دیا تو وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہوگے۔ چھٹا سبب ہے کفر، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، المؤمنون 117۔ تو یہ مومنین متقین کی 5 صفات اور ان کا دنیاوی اور اخروی بدلہ آج کے درس میں ہم نے بیان کیا۔ تو آج کا درس یہیں تک، لیکن آخر میں آپ حضرات سے ایک عرض کہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یاد بھی کیا کریں، پہلے سے لکھ لیا کریں اور پھر یاد کیا کریں۔ روزانہ اگر یاد کریں گے تو اسے یاد کرنا آسان ہوگا، اور اس میں کوئی بھی شخص یہ نہ سوچے کہ مجھے تو عربی نہیں آتی تو میں کیسے یاد کروں گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، چند سطرے لفظاً لفظاً، جس طرح ہم ایک ایک لفظ کی تشریح کرتے ہیں تو اس کو سمجھیں اور پھر یہ لفظاً لفظاً یاد کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسے یاد کرنا آسان فرما دیں گے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، ہم نے بہت سے ایسے چھوٹی عمر کے لڑکے اور بچے دیکھے ہیں کہ جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ترجمہ یاد کرنا آسان کر دیا، اور وہ قرآن کا ترجمہ فر کرتے تھے، ہم نے خود دیکھا، خود سنا ان کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے آپ کے لیے، آپ اس کو کوشش کر کے دیکھیں، آپ یہ کام کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اس کی برکت سے حل فرما دیں گے، آپس کے اختلافات اس کی برکت سے ختم ہو جائیں گے، گھریلو مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ بہت بابرکت کتاب ہے، آپ اس کو وقت دے کے دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا، فتنے آپ سے دور بھاگیں گے۔ آج فتنوں کا دور ہے، مختلف قسم کے فتنے ہیں، ہر جگہ فتنے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن کو وقت دیا اور اس کا ترجمہ یاد کیا تو کوئی فتنہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے جس نے بھی پچھلی آیتوں کے ترجمے یاد نہیں کیے تو وہ آج سے اسے یاد کرنا شروع کر دیں، اور آئندہ روز کا روز ترجمہ جو ہے وہ روز کے روز یاد کیا کریں، اس سے آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ یاد کرنا بالکل آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیں گے آپ کے لیے۔ تو آخر میں آج کی آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ پر، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، ان صفات کے مالک مضبوط ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ان صفات کے مالک خاص وہی بچنے والے ہیں۔ تو آج کا درس یہیں تک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔